سال گزرنا شرط نہیں، لیکن ہمارے ہاں چند غلط فہمی ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملکیتیں متعین نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں اب زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حالانکہ وہ زیور یا سونا اس کے پاس نہیں، وہ بیوی کے پاس ہے، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو یہ نہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت، یہ چاروں چیزیں اس کی ملکیتیں متعین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کس کی ملکیت میں ہیں۔ سونا کس کا ہے، چاندی کس کی، نقدی کس کا، اور مال تجارت کس کا، یہ متعین ہونا ضروری ہے۔ پھر متعین ہونے کے بعد پھر یہ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہماری ہوتی ہے کہ یہ جو مال تجارت ہے، مثال ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جس کی قیمتی خرید پر زکوٰۃ ہوگی، نہیں، خواہ وہ سونا ہو یا چاندی ہو، یہ اس کی قیمتی فروغ پر زکوٰۃ ہوگی۔ پہلی غلط فہمی یہ کہ ہماری ملکیت متعین نہیں۔ دوسرا یہ غلطی کہ ہم مال تجارت، پلاٹ آپ نے اس نیت سے خریدا کہ اچھے داموں میں فروخت کروں گا، ہم اس کو زکوٰۃ نکالتے ہیں قیمت خرید پر۔ قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ قیمت فروخت پر۔ آپ نے ایک پلاٹ دیا تھا 10 لاکھ کا، اور سال گزرنے کے بعد اس کی مالیت بڑی، وہ 20 لاکھ تک پہنچا، تو آپ نے 10 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ 20 لاکھ کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ سونے کے حوالے سے تیسری غلط فہمی، ہمارے خاتون کے پاس سونا ہوتا ہے یا چاندی، کچھ وہ میکے سے لے کر آتی ہیں اپنے والد کے گھر سے، اور کچھ ان کو سسرال والوں کی طرف سے پہنایا جاتا ہے۔ اب جو میکے سے آئی وہ اس کی مالکہ خود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن جو سسرال والوں نے اس کو دیا، یہ متعین ہونا چاہیے کہ ویسے اس کو پہنانے کے طور پر دیا ہے یا بطور ملکیت کے، کہ سسرال والوں نے اس سونے کو یا چاندی کو، اس زیور کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر بطور مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہوگی، سسرال والوں پر نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں رواج یہی ہوتا ہے کہ بطور مالکانہ، بطور ملکیت کے نہیں دیتے، بلکہ ویسے اس کو پہنانے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس پر دلیل وہ یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے اگر آپس میں ناچاکی ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر ناچاکی ہو گئی، طلاق کی نوبت آئی، تو سسرال والے وہ زیور مطالبہ کرتے ہیں لڑکی سے، اس لیے بطور ملکیت کے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرا ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ، اگر باپ بیٹے مشترک کاروبار کرتے ہیں تو کوئی متعین نہیں کہ بیٹے کا حصہ کتنا اس کاروبار میں اور باپ کا کتنا ہے، دوسرے بھائی کا کتنا ہے، بس ویسے ہی زکوٰۃ وہ ادا کر لیتے نہیں، بلکہ ملک اس کی متعین ہونا چاہیے کہ آپ کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگلی وہ غلط فہمی ہماری ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اندازے سے، بس اتنا بنتا ہوگا، اندازہ نہیں۔ اگر ایک آدمی، یہ بھی غلطی ہے ہماری، اگر ایک آدمی اس کے اوپر 1 روپیہ زکوٰۃ کی فرض ہے اور اس کے بنسبت وہ 1000 روپے صدقہ کرتا ہے، ان دونوں میں بڑھ کر کون سا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ فرض ہے اور یہ نفلی ہے، اور فرض کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے نفل سے۔ آپ نے اس 1 روپے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مقابلے میں آپ نے 1000 روپے صدقہ دیا، آپ اس سے بری نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کے اوپر بدستور فرض رہے گا۔ اس میں آپ کی پکڑ ہے، اس میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور نفلی صدقے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اگلی غلط فہمی ہماری یہ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں شمسی سال کے حساب سے، جنوری فروری شمسی سال کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے، بلکہ زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی ہوتی ہے کس سے؟ قمری سال کے اعتبار سے۔
قمری سال یعنی چاند کے حساب سے، وہ چاند کا سال یہ چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے 10 دن کا، اس حساب سے ہوگا۔ پھر اگلی غلط فہمی ہے کہ ہم ایک تاریخ متعین ویسے کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت تاریخ متعین کرنا چاہیے جس وقت آپ ان 4 چیزوں کے مالک بن گئے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ان سب کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 85,000 ہے، یا کچھ 86,000 ہے، یا 83,000 تک ہے، یہ ہے تو یہ آپ شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتے ہیں۔ ہم مالدار اس کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری بنگلے ہوں، یا جو بہت سارے کاروبار بڑا، اس کو مالدار کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک مالیت پہنچی ہے، یہ صاحب نصاب ہے، یہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب چند مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے، یہ ضروری ہماری چند مسائل غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ آدمی کو اگر کچھ سمجھا ہو تو اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس کا وہ تلقین کرے، اس کو اچھے انداز سے کہ بھائی ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے، ملکیت متعین ہو کہ ہر شخص کی ملکیت میں کتنا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے حساب کتاب ہوگا وہ قمری حساب سے، اندازے سے نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں، اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے احکامات صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔